بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل گیمز. آج ہم بات کریں گے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا معاملہ کہاں تک پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ظلم خلیل زاد پاکستان آئے ہوئے ہیں، کس کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے. اسی طرح ہم کیا افغانستان اور طالبان کے درمیان مفاہمت کی کوششیں بارآور ثابت ہو سکیں گی، تفصیل سے آج ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے آج افغانستان میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. صبح سویرے جب عید الاضحیٰ صدارتی پیلس یعنی صدارتی محل میں منائی جا رہی تھی، جہاں پر افغانستان کے تمام آفیشلز وہاں عید کے اجتماع میں شریک تھے. صدر افغانستان اشرف غنی بھی وہاں پر موجود تھے اور دیگر عمائدین افغانستان اور حکومتی زعماء اس عید کے اجتماع میں موجود تھے کہ عید نماز کے دوران راکٹ لانچر کے فائر کیے گئے. 3 فائر کیے گئے. دوران نماز بھگدڑ تو مچی، لیکن کسی قسم کی ہلاکتوں کی یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر افغانستان کے صدارتی محل پر راکٹوں سے حملہ ہوا ہے تو اس وقت طالبان اور حکومت کے درمیان کنفلکٹ جو ہے وہ تیزی سے بڑھ چکا ہے، اور کابل پر حملے کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طالبان کس قدر طاقت کے ساتھ افغانستان یا کابل کی طرف لوٹ رہے ہیں. افغان سفیر کی بیٹی کا جہاں تک تعلق ہے، ان کو آپ جانتے ہیں کہ اغوا کیا گیا اور اغوا کے بعد ان پر تشدد کیا گیا اور ان کے زخمی باڈی کو، ان کے بیٹی کو جو ہے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکا گیا. بہرحال ان کے بیان کے مطابق کہ انہوں نے اپنے والد کے ایک دوست سے رابطہ کیا جنہوں نے ان کو ریسکیو کیا اور ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا، جہاں ان کا علاج معالجہ کیا گیا. اس پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، لیکن حکومت پاکستان اور پاکستان کے تحقیقاتی ادارے اس کہانی کو لے کر تحقیقات و جو تفتیش کا عمل ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آج پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی اور اس کیس کے حوالے سے بتایا، اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ 300 کیمروں کی مدد سے اس معاملے کو، اس قضیے کو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا گیا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمام ڈرائیورز کے جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں ان کے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد کے واقعے کے بعد کابل اور اسلام آباد کے درمیان ایک نئی سفارتی جنگ کا آغاز ہوا ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے فوری طور پر پاکستان میں موجود سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے. پاکستان نے بھی رد عمل میں پاکستان میں افغانستان کے سفیر کو عارضی طور پر واپس بلا لیا. لیکن اس کے اندر دلچسپ بات یہ ہے، پر امید بات یہ ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے حکومت افغانستان کے پاکستان سے سفارتی عملے کی واپس بلانے کے عمل کو جلد بازی کا عمل قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ یہ فیصلہ حکومت افغانستان فی الفور واپس لے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانی وزیر خارجہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ ہم جلد ہی اغوا کاروں تک پہنچ جائیں گے. لیکن آج
جو پیش رفت ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی اغوا کا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کی کہانی کیا ہے، یہ آنے والے دنوں میں اس کا راز بھی بہت جلد جو ہے پردہ اٹھ جائے گا۔ زلمے خلیلزاد کا دورہ پاکستان یہ بھی آج ہو رہا ہے، اور اس وقت زلمے خلیلزاد پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں موجود ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ سے۔ اور ملاقات میں زلمے خلیلزاد نے جو زور دیا ہے وہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ پرامن جغرافیہ، پرامن افغانستان، پرامن علاقہ، اور طالبان اور حکومت افغانستان کے درمیان مفاہمت ہو، اور مفاہمت کے نتیجے میں وہاں پر جو پولیٹیکل چینج بھی اگر ہو تو وہ بھی پرامن ہو، مفاہمت کے ذریعے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حکومت افغانستان کا اور طالبان کا کچھ دن پہلے قطر میں بھی ایک اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر کوئی مفاہمت کی پالیسی جو ہے وہ نکالی جائے۔ یہاں بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی طالبان اور حکومتی جو لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی مفاہمت ہو سکے گی؟ کیا مفاہمت کے امکانات ہیں؟ بہت سارے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ طالبان 80% علاقے پر قبضہ کر چکے ہیں اور بڑی تیزی سے آئے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ طالبان اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی خاموشی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ جی ہاں، 80% علاقے پر وہ قابض ہو چکے ہیں۔ اب جو لوگ 80% علاقے پر قابض ہو چکے ہوں تو وہ مفاہمت کی پالیسی چے مانے، کیوں کر وہ کابل پر قبضے کے لیے جو ہے وہ مفاہمت کریں گے؟ کس مقصد کے لیے وہ کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ جب وہ 80% افغانستان پر قابض ہو چکے ہوں تو کابل پر رسائی کے لیے وہ مذاکرات، ہاں یہ ہو سکتا ہے طالبان کی یہ خواہش ہو کہ اس دفعہ انہیں کسی بڑی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو افغانستان کی صورتحال ہے اور کابل کا جو کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے، اور اس کی اہمیت آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی دارالحکومت پر جب قبضہ کر لیا جائے تو اس کے بعد اگر کچھ علاقے قبضے میں نہ بھی ہوں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ ان کے زیر کنٹرول چلا گیا ہے۔ بہرحال طالبان کی پیش قدمی جاری ہے، اور گزشتہ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سپین بولدک پر بھی قبضہ کیا، آپ نے دیکھا کہ قندھار پر بھی انہوں نے چڑھائی کر دی، اور طالبان جو ہے وہ بہرحال بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ افغانستان میں کم سے کم نقصان ہو، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کو تباہ کرنے والے، خاص طور پہ انڈیا جو وہاں پہ اقدامات کر رہا ہے، اسلحے کی سپلائی بھی کر رہا ہے، طالبان سے مذاکرات بھی کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر انڈیا وہاں پر بڑھتا ہے اور اس طرح کا جو ہے وہ اقدامات کرتا ہے تو یقیناً وہاں پر امن و امان جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ زلمے خلیلزاد کو پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کا دورہ بھی کرنا چاہیے، اور انڈین گورنمنٹ کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات اگر کر رہا ہے اور دوسری طرف اسلحہ افغان حکومت کو سپلائی کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ کم از کم وہاں پر ایسی کشیدہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے جو افغانیوں کے خون میں مزید رنگی ہوئی ہو۔ زلمے خلیلزاد کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ افغانستان کا بھی دورہ کرے، اور افغانستان کے میں جو انڈیا کی انفلوئنس ہے، اس حوالے سے جو انفلوئنس ہے جنگی حوالوں سے اور اس حوالے سے، ان کو روکنے کی وہ بھرپور کوشش کرے، تاکہ ایک پرامن افغانستان ہم سب کی بھلائی میں ہے۔ ایک پرامن افغانستان رشیا کے لیے، چائنا کے لیے، پاکستان کے لیے، ایران کے لیے، سینٹرل ایشیائی ریاستوں کے لیے یقیناً ایک بھلائی کا راستہ یہی ہو سکتا ہے۔
امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.